آپ ذرا عمران خان صاحب کے وہ کلپ نکالیں جس میں آدھا آدھا گھنٹہ انہوں نے تعریف کی ہے جج محمد بشیر کی، اور ان کو مرد مومن کہتے تھے۔ تو آج بھی تو فیصلہ جج محمد بشیر کا ہے، تو وہ والا جج محمد بشیر غلط تھا اور یہ والا جج محمد بشیر صحیح ہے، یا یہ والا جج محمد بشیر غلط ہے اور وہ والا غلط جج محمد بشیر صحیح تھا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ پی ایم ایل این نے تو کیا نہیں ہے۔ پی ایم ایل این نہ تو عدالت ہے، نہ پی ایم ایل این کیئر ٹیکر حکومت ہے، نہ پی ایم ایل این الیکشن کمیشن ہے۔ یہ فیصلہ جن نے کیا ہے، یہ تمام تفصیلی سوالات جو آپ پوچھ رہے ہیں، ہم اپنا موقف تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ سوالات تو آپ کو انہی سے پوچھنے چاہیے جن نے یہ فیصلے کیے ہیں۔ تو پہلا مقدمہ تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ یہ مقدمہ ہی عدالت کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ دوسرا، میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ آپ کے سامنے آیا ہے، ان میں سے ایک فیصلہ جج محمد بشیر صاحب نے کیا ہے۔ تو ابھی میرے دوست کچھ جن سے میری بے تکلفی ہے مجھے کہہ رہے تھے پٹرول کے حوالے سے ہم آپ کو کلپ دکھاتے ہیں آپ کے پرانے، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ ذرا عمران خان صاحب کے وہ کلپ نکالیں جس میں آدھا آدھا گھنٹہ انہوں نے تعریف کی ہے جج محمد بشیر کی، اس وجہ سے کہ انہوں نے نواز شریف کو اور ان کی بٹیا کو دونوں کو 8-8 10-10 سال قید کی سزا دی تھی، اور ان کو مرد مومن کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ جج محمد بشیر سے زیادہ عظیم کوئی شخص نہیں ہے۔ تو بھائی، آج جج محمد بشیر کی عظمت کو کیا ہوا؟ یہ آج جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں، ذرا ان کو ان کلپس کے حوالے سے دیکھیں جس میں آپ تھکتے نہیں تھے جج محمد بشیر کا نام لیے ہوئے۔ تو آج بھی تو فیصلہ جج محمد بشیر کا ہے، تو وہ والا جج محمد بشیر غلط تھا اور یہ والا جج محمد بشیر صحیح ہے، یا یہ والا جج محمد بشیر غلط ہے اور وہ والا غلط جج محمد بشیر صحیح تھا؟ ایک بات اس حوالے سے میں آپ کو اور بھی بتانا چاہتا ہوں۔ کوئی آپ کو تصویر نظر آئی میاں نواز شریف صاحب کی کہ وہ کسی کو شیرینی یا لڈو کھلا رہے ہیں یا خوشیاں منا رہے ہیں؟ ہماری طرف سے، میری طرف سے، مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کسی کو لڈو بانٹتے، کسی کو شیرینی کھاتے کوئی تصویر نظر آئی؟ اب وہ ذرا آپ خود جا کے چیک کر لیں، اور آپ ماشاءاللہ عوام بھی جو ہے، اور ہمارے بالخصوص ینگ بچے، کہ وہ جو دوسروں کے دکھ کے اوپر، دوسروں کی تنگی کے اوپر، دوسروں کی تکلیف کے اوپر جو لڈو بانٹ رہے تھے، جو خوشیاں منا رہے تھے، وہ کیا تھی؟ تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو دونوں جگہ کا کلچر آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے سامنے وہ ہپوکریسی بھی آ جائے گی، وہ دوغلاپن بھی آ جائے گا جو آپ کو جج محمد بشیر اب اور جج محمد بشیر تب، اس کے اوپر جو تبصرے تھے، ان کی تکرار میں آپ کو حقیقت جو ہے پتہ چل جائے گی۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ یہ فیصلہ عدالت کا ہے، لیکن بھائی اس عدالت کے فیصلے کے اوپر تو اپیلیں موجود ہیں۔ ابھی اس کے بعد تو ہائی کورٹ میں اپیل ہے، اس کے بعد ریویو ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ کی اپیل ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ کا ریویو ہے، 3-3 4-4 آپ کے پاس اپیلیں موجود ہیں۔ اور اگر کسی جگہ پہ جھول ہے عدالتی کارروائی میں، اگر فیصلے میں کوئی جھول ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، تو آپ کو ریلیف مل جائے گا۔ میاں محمد نواز شریف کے لیے تو کوئی ریلیف نہیں تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹرائل کورٹ بنا دیا گیا۔ وہ کیا ہے کہ کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، کہ خودی عدالت بھی، خودی وکیل بھی، خودی سپروائزر بھی۔ کیا حیرت کی بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹرائل کورٹ بنا دیا گیا اور سزا دے دی گئی جس کی اپیل کہاں کرے؟ اگر سپریم کورٹ خود آپ کو سزا دے رہا ہے تو بھائی اپیل کہاں کرے؟ یہاں تو آپ کو تمام اپیل کے حق دیے گئے ہیں، اور میں تو قانونی ماہر ہوں نہیں کہ قانونی طور پہ اس پہ تبصرہ کر سکوں، لیکن یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کوئی سپریم کورٹ کا جج سپروائزر نہیں لگایا گیا اس کیس کے اوپر، سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا نہیں،
میاں نواز شریف کا مقدمہ کہاں چل رہا ہے؟ لوور عدالت میں، نیب کی عدالت میں. اس کے اوپر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ سپریم کورٹ کے جج. کہ کہیں کوئی فیصلہ ایسا ویسا نہ ہو جائے، کہیں کوئی انصاف کی توقع نہ کسی جگہ پہ پیدا ہو جائے. تو بھائی یہ فیصلہ، وہ فیصلہ، یہ والا جج محمد بشیر، وہ والا جج محمد بشیر، آپ کس بات کی تکرار میں پڑ رہے ہیں؟ اور پھر فیصلہ کس بات کا ہے بھائی؟ فیصلہ اس بات کا ہے، دو فیصلے ہوئے بڑے بڑے، ایک ایک کر کے چلتے ہیں. پہلا فیصلہ یہ ہے کہ آپ نے جو تحفے لیے وہ ڈکلیئر نہیں کیے. یعنی جو تحفہ آپ کو ملتا ہے، میں جب وزارت میں تھا تو ہم جاتے تھے باہر ٹورز پہ، تو ہمیں بھی خیر ہماری تو کوئی اتنی حیثیت نہیں تھی، مگر حیثیت کے مطابق کوئی نہ کوئی کسی جگہ پہ تحفہ دے دیتا تھا. سب توشہ خانہ میں پڑے، سب جمع ہوئے ہوئے، ایک ایک چیز، کسی رومال، کوئی پلیٹ، جو چیز دی گئی توشہ خانہ میں جمع کروا دی گئی. وہ اس وجہ سے کہ مجھے میری ذاتی حیثیت میں تو کسی نے بھائی تحفے دینے ہوتے تو اس سے پہلے میں جب جاتا تھا تو مجھے تحفے دے دیتے ہیں نا، کہ وہ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے ہیں، ہمیں بڑی محبت ہے آپ سے، یہ تحفہ تو لیتے جائیں. تحفے تو اس وقت ملے جب میں وزارت میں آیا، اور کیونکہ وہ آپ کو جو سونپی گئی ہے ذمہ داری، اس کی وجہ سے آپ کو تحفے ملتے ہیں، تو میں نے اسی طرح سرکاری امانت سمجھ کے اس کو سرکار کے توشہ خانے میں جمع کروا دیے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے ڈکلیئر ہی نہیں کیے؟ چلیں آپ کو کچھ حق دیا گیا خریدنے کا، آپ خرید سکتے ہیں اگر آپ کے پاس حق ہے، لیکن آپ نے تو جمع ہی نہیں کروائے تحفے. اور جو جمع کروائے، اب میں وہ بڑی گھڑی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تو کیا بات، آپ کا قیمتی وقت ہے، ضائع نہیں کروں گا. جو جمع کروایا جس کی مالیت 3 ارب اور 15 کروڑ روپے تھی، 3 ارب اور 15 کروڑ روپے کی مالیت کے جو ہیرے جواہرات والے وہ جو گھڑی اور دیگر چیزیں جمع کروائی گئیں، ان کو اپنے ہی بیوروکریٹس کے ذریعے، ایک طریقہ کار ہے، ایک کمیٹی بنتی ہے، وہ باہر سے جا کے اسیسمنٹ کرواتی ہے، اپنے ہی بیوروکریٹس کے ذریعے 2 کروڑ روپے کا ڈکلیئر کر کے 90 لاکھ میں خرید لیا. اس سے زیادہ بہتر کاروبار کیا ہوگا؟ یعنی وزیر اعظم کو ہم تو اکثر ایک دوسرے کو مذاق میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ ہوتی ہے وزیر کی، اور کوئی 1.5-2 لاکھ 2.5 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے وزیر اعظم کی، تو وہ بھی کرتا ہوگا گزارا جیسے تیسے کر کے. لیکن 5 ہو گئی، اب وزیر اعظم کی 5 لاکھ ہو گئی. لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ جو کاروائی ہے، 3 کروڑ 15 لاکھ روپے کی چیز، 3 ارب 15 کروڑ روپے کی چیز آپ کسی سے تحفے میں لیں. 3 ارب پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ 100 کروڑ کا. 3 ارب 15 کروڑ روپے کی آپ زیورات لے کر ان کو ڈکلیئر کریں یہ 2 کروڑ کے ہیں، پھر 90 لاکھ میں خرید لیں، پھر 3 ارب یا 4 ارب میں بیچ دیں. ارے بھائی اس سے زیادہ بڑا بھلا کاروبار کیا ہوگا؟ اور آدھے ڈکلیئر کریں، آدھے ڈکلیئر بھی نہ کریں اور جتنے مرضی میں بیچ دیں. یہ ہے وہ معاملہ جس کے اندر نان ڈکلیئریشن ہے، جس کے اندر مس ریپرزنٹیشن ہے، جس کے اندر انڈر انوائسنگ ہے، جس کے اندر کسی حد تک اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ ہے، کہ یہاں سے پرائیویٹ جہاز میں بیٹھے، وہاں اترے، وہاں جا کے پیسے اکٹھے کیے، یہاں لے آئے، یہاں کہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ جناب چوری نہیں کی تھی تو تلاشی دے دے ہونا، تو پھر دے نہیں تھی نا. یہ جو 9 وکیل بدلے، میاں نواز شریف نے کسی کیس میں 9 وکیل بدلے، ایک کیس میں غالباً 9 وکیل بدلے، ایک میں 10 وکیل بدلے. میاں نواز شریف کے تو وہی 2 وکیل تھے، وہی چلتے رہے، انہی نے مقدمہ لڑا ہے. روز پیشی ہوتی تھی، روز جاتے تھے، روز آپ کے سامنے آتے تھے، روز جاتے تھے، روز پیش ہوتے تھے، روز شام کو آتے تھے، پھر اگلے دن جاتے تھے. تو یہاں پہ 1.5 سال، 6 مہینے، 8 مہینے، 9 وکیل، 10 وکیل بدلے جا رہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟
یہ کون سی عدالتی نظام ہے؟ کبھی وہ کہتے ہیں کل آ جائیے گا، پھر عدالت کہتی چلے پرسوں آ جائیے گا، پھر وہ کہتے ہیں چلے وکیل کو ہی بھیج دیں۔ یہ وہ جس زمانے میں بنی گالا میں تھے، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ وہ کہتے تھے اچھا چلیں آپ خود نہیں آ سکے، آخری مہلت، چلیں ایک اور، چلے شام تک آ جائیں، ارے نہیں آئے چلے وکیل ہی بھیج دیں۔ بھائی صاحب نے وکیل بھی نہیں بھیجے، پھر 9 وکیل بدل دیے۔ اب اس کا آپ موازنہ کریں، یہ ایک میں آپ کو کیس ایک صرف تحفے کے متعلق بتا رہا ہوں، 3 ارب 15 کروڑ کا تحفہ، 2 کروڑ کا ڈکلیئر کر کے 90 لاکھ کا خریدا، 3-4 ارب کا جتنے کا بھی بیچ ڈالا۔ پرائیویٹ جہازوں میں جواہرات باہر گئے بغیر ڈکلیریشن کے، انہی جہازوں میں پیسے آئے، وہ کیش کہاں آیا، وہ کیش کہاں جمع ہوا، اس کی کیا ٹریل ہے، یہ تمام معاملات آپ کے سارے۔ اب اس کا موازنہ کیجئے کہ سزا دی جا رہی ہے اس بات پہ کہ آپ اپنے بیٹے کی کمپنی میں ڈائریکٹر تھے۔ ہر باپ کو مان ہوتا ہے اپنے بیٹے کا، آپ کے بھی اگر بچے اللہ کامیاب کریں، اور بہت سوں کے بچوں کو اللہ نے بہت ترقی دی ہے، وہ جب کامیاب ہوں اور آپ کو بولیں کہ آپ میری کمپنی میں آ کے بیٹھ جائیں تو آپ ان سے تنخواہ لیں گے بھائی؟ اور ایک شخص کو ساری زندگی کے لیے نااہل کر دیا جائے، وزیر اعظم کو، 3 ٹائمز پرائم منسٹر کو، میاں محمد نواز شریف کو، اس بات پہ کہ آپ کے بیٹے کی کمپنی ہے، آپ اعزازی طور پہ اس کے بورڈ کے چیئرمین بنے، آپ تنخواہ لے سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں لی، تنخواہ لے سکتے تھے آپ نے نہیں لی، اس لیے ساری زندگی کے لیے آپ ختم، سیاست ختم، اور آپ مجرم، نہ صادق نہ امین۔ ذرا اس کیس کا موازنہ کیجئے یہ 3 ارب والے کیس سے، تو آپ پہ تمام حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔